ان کو سیدھی ربر بلٹس ماری گئیں جن کے زخموں کے نشان ان کے جسم پہ ابھی بھی ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں. ان کو سیدھی ڈائریکٹ جو ہے وہ شیل مارے گئے ہیں. لائیو ایمونیشن بھی بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے اور اس میں کسی کی جان جا سکتی تھی، یہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کسی کے پاس. PMKP کے کفن باندھ کر جنازے پڑھا کر آ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ثانیہ نہ ہو جائے ملک میں؟ اللہ معاف کرے جی، ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے. سب آپ کے پاکستانی ہیں CM کو سوچنی جو چاہیے آگے نا. میں سے- تو سر آپ کو نہیں، جو CM نے بات کی ہے میں آپ کو بتا اندر سے تو آپ نے MNAs اٹھا لیے، اپوزیشن لیڈر 3 آپ نے جیل کے آگے 144 میں اٹھا لیے، یا آپ نے لوگ روک کے رکھے ہوئے ایجنسیوں کے یا اپنی پولیس فورس کے. مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج تو آپ نے شیخ رشید احمد صاحب کی طرح کا سنگار لگا لیا سر. نہیں، میں نے نہیں لگایا، ویسے ہی دیکھیں بالکل نہیں ہے لگا ہوا. اچھا اٹھایا ہوا ہے تو پھر کیا کہہ سکتے اٹھانے میں یار ایک صاحب سنگار خوشی سے شیخ وقاص اکرم اور شیخ رشید دونوں نہیں، نے خدا کا نام ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں. اچھا نہیں برادری تو ہے نا سر. یہ ہم برادری پہ یقین نہیں کرتے، ہم عوام پہ یقین کرتے ہیں. ساتھ تو بڑا دیا شیخ صاحب نے آپ کا سر. پتہ نہیں، میرا تو ساتھ کسی نے آپ نہیں کی دیا، اللہ پارٹی کی کا ذات نے اور میری پارٹی نے دیا ہے. تسی میرے تو پنڈی دی سیاست دی گل نہ کرو، میرے نال تسی اور گل کرو. کوئی شیخ صاحب آج وارنٹ جاری ہوئے ہیں تو کہاں پناہ لی رکھی ہے آپ نے سر؟ کہیں بھی نہیں، یہیں پہ تھے، اسلام آباد میں تھے. پناہ کیوں لینی تھی؟ ضمانت آلریڈی موجود تھی. ضمانت کے دوران میرے وارنٹ نکال دیے گئے تھے، جو کہ میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی. تو وہ کل میرے جھنگ والے گھر میں پہنچائے گئے. تو جب مجھے رات کو ملے، آج میرے وکلاء پیش ہوئے اور وہ کینسل کروائے. کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے، کوئی لنڈن ہے، کوئی دبئی ہے، کوئی آسٹریلیا ہے، کوئی کانفیڈنٹ ہوتے تو پاکستان میں ہوتے نا. کانفیڈنس لیول کی کمی ہے. سر وہ اسی واسطے تو باہر گئے رہے نا. 26ویں آئینی ترمیم کر کے بل منظور کر کے کانفیڈنٹ ہی ہے نا سر. ان کو نیکسٹ ایئر جو نہیں پڑتا. میرے بھائی میری بات سنو، جب اپوزیشنز اور حکومتیں ہوتی ہیں، حکومتوں کے بیہیویئرز اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ کوئی پہلی حکومت نہیں ہے پاکستان میں ایسی جس کو اپوزیشن کے ساتھ یہ کرتے ہوئے آپ نے پایا ہے. وہ ایسی اسی قسم کے رویے ہوتے ہیں ان کے. کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ کب فائنل کال دینے جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب ڈیٹ دیں گے جی، انہوں نے خود بتا دیا ہے اور وہ قائد ہیں. اور جب تک وہ قائد ہیں وہی قیادت ہے. ہم تو سارے صرف ذمہ دار ہیں، ہم تو اس پلان کو امپلیمنٹ ہی کریں گے. شیخ صاحب CMKP کے کفن باندھ کر جنازے پڑھا کر آ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ثانیہ نہ ہو جائے ملک میں؟ اللہ معاف کرے جی، ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے. سب آپ کے پاکستانی ہیں CM کو سوچنی جو چاہیے آگے نا. میں سے- تو سر آپ کو نہیں، جو CM نے بات کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. CM ایک ذمہ دار آدمی اور اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. ذمہ دار آدمی تو پورے 8 کروڑ عوام کو کفن باندھنے کی نہیں کہہ سکتا نا سر. آپ نے کبھی اپنے حلقے کے بندوں کو کہا کہ کفن باندھ کر نکل پڑو اسلام آباد کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ کو اگر جواب مکمل کر لوں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ 3 دفعہ یہاں پہ آئے اور تینوں دفعہ ان کو سیدھی ربر بلٹس ماری گئیں جن کے زخموں کے نشان ان کے جسم پہ ابھی بھی ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں. ان کو سیدھی ڈائریکٹ جو ہے وہ شیل مارے گئے ہیں. لائیو ایمونیشن بھی بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے اور اس میں کسی کی جان جا سکتی تھی، یہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کسی کے پاس. تو اس قسم کے حالات کل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اسی لیے وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں. تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کو، لا فورسز ایجنسیز کو کھلی چھوٹ دیں گے، جو انہوں نے کرنا ہے کریں. کدوں نہیں دیتی، کب باندھ کے رکھا ہے؟ لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، بچہ سمجھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی اچھے پارلیمنٹ کلمات. تک کے اندر سے تو آپ نے MNAs اٹھا لیے، اپوزیشن لیڈر 3 آپ نے جیل کے آگے 144 میں اٹھا لیے، یا آپ نے لوگ روک کے رکھے ہوئے ایجنسیوں کے یا اپنی پولیس فورس کے. مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ. شیخ صاحب مریم نواز صاحبہ بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی نیک اچھے کلمات؟ میرے تو کسی کے نون لیگ کی قیادت کے لیے تو میرے کوئی نیک جو ہے وہ کلمات نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ شفا دینے والی ہے، اسی سے وہ کریں. میرے تو اچھا شیخ صاحب، علی امین گنڈا پور نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو باتیں کہی، کافی تنقید ہو رہی ہے ود ان PTI. آئی ڈونٹ نو، وہ اس وقت شاید کام کا کوئی پریشر ہو، ورنہ وہ سوشل میڈیا کے دوستوں سے اور اپنے ورکر کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. آپ ان کے بیان سے ایگری نہیں کر رہے؟ بیان ٹھیک نہیں ہے ان کا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہیں وہ ہمارے واریئرز ہیں، ہماری طاقت ہے، وہ ہمارا چہرہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنے الفاظ یا اپنے بیان وہ واپس لینا اپنے چاہیے؟ دیکھیں، وہ اپنے لوگوں کو نہیں کہہ رہے تھے. میرے خیال میں وہ ان لوگوں کو کہہ رہے تھے جو شاید کئی دفعہ مسلم لیگ نون کے کہنے پہ یا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ PTI کو بھی بدنام کرتے ہیں اور Mention نہیں PTI کیا کی انہوں نے، ذمہ داری mention کسی کو نہیں میں کر رہا ہوں نا. انہوں نے نہیں کیا تو میں کر رہا ہوں، ان کا یہی مقصد تھا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، ڈو یو تھنک کہ وہ نیکسٹ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے خوشی سے؟ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے، بندے نے جتیاں مارنیاں نہ. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آئینی ترمیم ہو رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل فیض میں تنقید کیا کرتے تھے، عمران خان کو کہا کرتے تھے جنرل باجوہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ حکومت کتنی مضبوط ہے، کتنی کانفیڈنٹ ہے سر؟ یہ تو ریت کے اوپر کھڑی ہے، کسی وقت بھی نکل جائے گی ریت.
लेकिन शेख साहब, राना साहब कह रहे हैं हुकूमत ने या इमरान खान ने अगर बात करनी हमसे करनी पड़ेगी, किसी और की तरफ ना देखें। चलो ना, क्या ख्वाब देखते रहे आप। थैंक आप यू। बात नहीं करेंगे हुकूमत से? चोरों से, बैंडिट चोरों से बिल्कुल बात। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शेख साहब। लड्डू देने के गए हैं, जितना कॉन्फिडेंस है हमें भी पता है, ठीक है, जितनी काली पड़ी हुई है उसके महरक़ात हमारे सामने भी हैं। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सारा कॉन्फिडेंस वैसे तो कोई नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ये सिर्फ बेसिकली इनका हुकूमत बाज़ औक़ात इस वजह पर खुश हो जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आमने सामने हो गए और वो दरमियान में से अपना सौदा बेचते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा सौदा नहीं बिकेगा, रगड़ा निकला तो पूरा ही निकलेगा और सारों का हामिद नहीं। रज़ा साहब, आप रोक तो नहीं पार्लियामेंट सके? से पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया था। अभी तो अडियाला जेल आप गए हुए थे तो नॉर्मल ही था वहाँ पे, तो उनके घरों में जाके आपको घरों में गए हुए थे, वहीं से गिरफ्तार कर। तो सर वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, मैंने आपको पहले बताया मैं क्या करता, आप मुझे बताएं। मैं अपनी गाड़ी में से गन निकाल के फायरिंग शुरू कर देता। मैंने गिरफ्तार ही होना था ना, जब मैं गिरफ्तार हो गया विद ग्रेस में अंदर गया हूँ, मैं जाके उनके पास बैठा रहा हूँ। जब उठा रहे थे मैंने उनसे कहा ना भाई आप डालो, हमें जिस पर्चे में अंदर लेके आए हो आपने अब से बेजा में रखा है। मैं कानूनी यानी मेरे में और एक अनसिविलाइज्ड बंदे में वो फ़र्क तो होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानता, जो आइन को नहीं मानता, हमने उस फ़र्क को तो मेंटेन करना है। लेकिन जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर वो चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के, नेशनल असेंबली के, बचर साहब पंजाब के ऊपर, वो एक्स स्पीकर हमारे असद कैसर साहब, अब इन लोगों को इस तरीके से घसीट के और अनप्रोवोक्ड, या तो होता कि हम कहते कि हमने कोई वहाँ पे कोई जलसा किया है या हमने कोई एग्रेशन की है, हम तो खामोशी से गए, हमने कहा कि भाई हमें आप बता दें आपने छोड़ना है या नहीं छोड़ना, अगर नहीं छोड़ रहे तो हम जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें ना खान साहब से मिलने दिया और ना हमें जाने दिया, और उल्टा हमें घसीटा, हमें मैन हैंडल किया, हमारे गाड़ियों को वो किया, ले गए, अंदर ले गए, झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ। बड़ा दुख हुआ मुझे, मैंने जहन से गुजरा कि ये किस किस्म का मुल्क बन गया है, जहाँ पे कि जो अपोजिशन, जो कि डेमोक्रेसी का एक मेन सुतून होता है, उसके लीडरान की इस तरह से बेइज्जती करना, इस तरीके से उनको मैन हैंडल करना, और बगैर किसी वजह के, ये भी नहीं है हम तो भाई अदालत के हुक्म से गए थे, नहीं किया उन्होंने, हम वापस जा रहे थे, हमें गाड़ियों से निकाला। अब आप मुझे ये बताएं कि जब दुनिया में ये खबर चली होगी कि जो लीडर ऑफ द अपर हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द अपर हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोअर हाउस, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी, एक्स स्पीकर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन पंजाब, तो ये किस किस्म का मुल्क बन गया है। एंड अनप्रोवोक्ड, या तो हो कि कोई चीज हुई हो जिसके नतीजे में ये चीज हुई हो। हम तो बड़े पीसफुली पुरअमन तरीके से कानून की वो को फॉलो करते हुए हम जो है तो गए। जब वो नहीं दिया गया, जब अफसोस इस बात का है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं अगर वही कानून के वायलेटर्स बन जाएं, तो फिर ये मुल्क में तो ये अनार्की होगी। मुल्क में फिर एक आम आदमी क्यों कानून को फॉलो करे? इसलिए कि जब वो देखेंगे कि ये तो ऊपर से नीचे तक जो है तो कानून की ना कोई रिस्पेक्ट है, ना उसकी कोई वक़्त है, ना जजेस के अहकामात की कोई वो है, तो फिर ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन यहाँ पे टूरिज्म के लिए आएगा? कौन पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत करेगा? ये सारी चीज़ें होती हैं जो मिलके आपके मुल्क का तशख़्ख़ुस बनाती हैं। और अगर उसको आपके अपने ही लोग पैमाल कर रहे हों, शहबाज शरीफ जो है तो कोई एक जिनीवा में बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, मुल्क में आग लगी हुई है, लोगों का जीना दोबर हो गया है,